اور جو لوگ چھپاتے ہیں، یکتمون کہتے ہیں، کتما یکتمو کا معنی ہوتا ہے چھپانا، جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی ہے بینات میں سے۔ بینات کہتے ہیں روشن چیزیں، روشن دلائل، یعنی واضح نشانیاں اللہ کی، اس کو کہتے ہیں بینات، یعنی ایسی چیز جس میں کوئی تردد اور شک نہ کیا جا سکے، جسے رد نہ کیا جا سکے۔ تو فرمایا ما انزلنا من البینات، جو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ روشن دلائل کو اور والہدا ہدایت کو، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس سے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد یہودی ہیں۔ توریت کے اندر اللہ نے تحویل قبلہ کا بھی حکم لکھا تھا، حضور علیہ السلام کی نعت شریف بھی لکھی تھی، اور ایک روایت کے مطابق جو صفا مروہ کے متعلق جو پچھلی آیت گزری ہے، تو صفا مروہ کو بھی اللہ نے جو نشانی بنایا ہے، یہ واضح نشانیاں، اس میں تمام چیزیں بیان کی گئی تھی۔ تو یہودیوں نے کیا کیا کہ خود ہی پڑھا اور یہ دیکھا کہ اگر ہم نے بیان کر دیا تو ہماری جو ایک لوگوں کے اندر ہمارا دھاک بیٹھی ہوئی ہے، اثر رسوخ ہے، رسول اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، تو اس لیے انہوں نے حق کو چھپایا، اور اللہ نے جو توریت میں واضح نشانیاں بھیجی تھی اور ان نشانیوں کے ذریعے سے جو ہدایت لوگوں کو ملنی تھی، انہوں نے اس کو چھپا لیا۔ افقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں فرماتا ہے، اور جو لوگ چھپاتے ہیں، یکتمون کہتے ہیں، کتما یکتمو کا معنی ہوتا ہے چھپانا، جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی ہے بینات میں سے۔ بینات کہتے ہیں روشن چیزیں، روشن دلائل، یعنی واضح نشانیاں اللہ کی، اس کو کہتے ہیں بینات، یعنی ایسی چیز جس میں کوئی تردد اور شک نہ کیا جا سکے، جسے رد نہ کیا جا سکے۔ تو فرمایا ما انزلنا من البینات، جو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ روشن دلائل کو اور والہدا ہدایت کو، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس سے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد یہودی ہیں۔ توریت کے اندر اللہ نے تحویل قبلہ کا بھی حکم لکھا تھا، حضور علیہ السلام کی نعت شریف بھی لکھی تھی، اور ایک روایت کے مطابق جو صفا مروہ کے متعلق جو پچھلی آیت گزری ہے، تو صفا مروہ کو بھی اللہ نے جو نشانی بنایا ہے، یہ واضح نشانیاں، اس میں تمام چیزیں بیان کی گئی تھی۔ تو یہودیوں نے کیا کیا کہ خود ہی پڑھا اور یہ دیکھا کہ اگر ہم نے بیان کر دیا تو ہماری جو ایک لوگوں کے اندر ہمارا دھاک بیٹھی ہوئی ہے، اثر رسوخ ہے، رسول اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، تو اس لیے انہوں نے حق کو چھپایا، اور اللہ نے جو توریت میں واضح نشانیاں بھیجی تھی اور ان نشانیوں کے ذریعے سے جو ہدایت لوگوں کو ملنی تھی، انہوں نے اس کو چھپا لیا۔ اب یہ کام کنہوں نے کیا؟ یہودیوں کے علماء نے۔ یقیناً چھپانے والا کام تو عالم ہی کر سکتا ہے، جاننے والا ہی کر سکتا ہے، جاہل کو تو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو اس دور کے اندر بھی اگر کوئی عالم دین لوگوں سے دین کو چھپائے، یعنی کہ معلومات ہونے کے باوجود بھی فتویٰ نہ دے، اور فتویٰ دے تو غلط فتویٰ دے، جو کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے وہ فتویٰ نہ دے، تو وہ بھی اس آیت کے اندر شمار کیے جائیں گے کہ جو لوگ دین کو چھپاتے ہیں یا صحیح مسئلہ بیان کرنے کے بجائے لوگوں کو غلط مسائل بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کا حکم کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، اللہ ان سب پر لعنت کرتا ہے، اور ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اب یہ لعنت لفظ ہوتا ہے، ہمارے ہاں کچھ لوگ اس کو نالت کہتے ہیں، اس شروع لام سے ہوتا ہے، نون سے نہیں ہوتا، تو ہمارے ہاں وہ جو کیجولی طور پر لوگ بول رہے ہوتے ہیں تو نالت بولتے ہیں اس کو، حالانکہ کیا ہے؟ لعنت۔ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ہاں تو ایک سمجھا جاتا ہے کہ لعنت یہ کہ 5 جو ہے وہ پنجہ اور 4 انگلیاں کسی کو دکھا دیا، اپنے لعنت ہو گئی۔ حالانکہ لعنت کا جو مفہوم ہے
وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. یعنی آپ یہ کہیں گے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکافرین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، کافروں پر اللہ کی لعنت. تو مراد کیا ہے؟ کافر اور جھوٹے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. تو یہاں پر اللہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ کتمان علم کرتے ہیں، علم کو چھپاتے ہیں، ہدایت کو چھپاتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے لعنت. پھر آگے فرمایا لیکن ہاں الا الذین تابوا، لیکن ہاں اگر کوئی پہلے یہ کام کرتا تھا لیکن بعد میں کیا کرے؟ تابو، توبہ کر لے، وہ اصلحوا، اپنی اصلاح کر لے، وبینوا، اور جو چھپایا تھا اس کو بیان کر دے. صرف توبہ سے کام نہیں بنتا، توبہ بھی کرنی پڑے گی اور پیچھے جو چھپایا تھا وہ بھی بیان کرنا پڑے گا اور اصلاح بھی کرنا پڑے گی. یہ تین جملے ہمیں توبہ کی ڈیفینیشن کو سمجھا رہے ہیں. ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، زمانے ماضی کے اندر 10-15 سال گناہ کیے ہیں، اب گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، اس کا ازالہ نہیں کرتے ہیں. تو اگر کسی بندے کا حق چھپ کھایا ہے، جیسے اگر کسی نے کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا ہے تو قبضہ بھی کیا رکھے اور توبہ بھی کرتا رہے، یہ کیسی توبہ ہے؟ الا الذین تابوا واصلحوا، جتنے عرصے تم نے اس غصب کیا رکھا اس پراپرٹی اور جائیداد کو جو تمہاری نہیں تھی، کسی کا مال تم نے غصب کیے رکھا جو تمہارا نہیں تھا، تو اب جتنے عرصے تمہارے پاس رہا وہ جو گناہ تم پر آیا ہے وہ اس گناہ پر توبہ کرنی ہے اور جس کا حق تھا اس کو ادا کرنا ہے. یہ ہے تابو و اصلحوا وبینوا. تو توبہ ایسی کریں کہ گناہ سے توبہ، اور اگر کسی کا حق نکلتا ہے تو اس کا حق ادا کر دیجیے. اس طرح اللہ کا حق کیا تھا ان پر، علماء یہود پر، کہ جو اللہ نے کتاب اللہ میں نازل کیا ہے، تمہیں عالم بنایا ہے، لوگ تمہاری عقیدت کرتے ہیں، لوگ تمہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا مینٹر مانتے ہیں، تو اللہ کی کتاب کا یہ حق تم پر تھا کہ تم ہدایت کو اور روشن نشانیوں کو لوگوں سے بیان کرتے، لوگوں کو دین کھول کر بیان کر دیتے کہ یہ اللہ نے نازل کیا. دین کو چھپانا نہیں چاہیے، جو اللہ نے بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے واضح کر دینا چاہیے. پھر آگے فرمایا کہ اگر تم توبہ کرو، اصلاح کرو اور وہ چیزیں بیان کر دو، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو میں توبہ قبول کر لوں گا تمہاری. اتوب علیہم، تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا. اور وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. انا جو ہوتا ہے میں کے لیے آتا ہے، اور تواب اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 161 میں، ان الذین کفروا وماتوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور پھر مر گئے کفر کی حالت میں. ماتو مانے انتقال کر گئے. کس حال میں؟ وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے. تو فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا وہ بدبخت لوگ ہیں کہ اتنی نشانیاں کائنات میں اللہ نے اپنی وجود پر بنائی تھی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے. تو فرمایا ان پر اللہ کی لعنت، وملائکتی، اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے. یعنی کہ اسلام لے کر آنا یہ ہر بندہ خدا پر لازم ہے. کائنات میں اللہ نے اتنی نشانیاں رکھی ہیں اپنے وجود پر کہ اگر آدمی ایک ایک نشانی پر غور کر لے تو وہ خدائے احکم الحاکمین پر ایمان لے آئے گا. تو اس لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مسلمان ہوئے بغیر نہ مرنا. اسلام اتنی اہم چیز ہے. تو یہ آیت ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ اس امریکہ کے سرزمین پر، اس دیار غیر میں اپنے بچوں کی اور اپنی آپ کی ایسی تربیت کر کے جاؤ کہ کہیں خدا نخواستہ تم یا تمہاری اولادیں آگے چل کر گمراہ، فاسق اور کافر نہ ہو جائیں. پھر آگے فرمایا خالدین فیہا، اور یہ جو کافر مریں گے، جو کافر انتقال کریں گے، تو کافر کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں شخص نے تو بہت چیریٹی کی تھی، اس نے تو اپنی زندگی میں غریبوں کے لیے ہاسپٹل بنا دیے تھے، غریبوں کے لیے اس نے بہت سارے کام کیے تھے. تو غریبوں کے لیے کافر جو بھی کرتا ہے، اللہ رب العزت کافر کو اس کا بدل دنیا میں دے دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو چیریٹی کرتے ہیں
اللہ نے دنیا میں ان کو عزت بھی دی ہوتی ہے، شہرت بھی دی ہوتی ہے، اور ملٹیپل بزنسز ان کے مالک وہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کسی کے اجر کو اور کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ کافر اگر نیک عمل کرے گا تو اللہ اسی دنیا کے اندر اس کو اس کا بدل دے دے گا، لیکن آخرت کے اندر کافر کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا خالدین، خالدین مانے ہمیشہ۔ اسی طرح نام ہوتا خالد، خالد کا مطلب ہمیشہ رہنے والا۔ حالانکہ ٹیکنیکلی خالد جو ہے وہ نام بندے کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خالد ہم کون ہے؟ ہمیشہ اللہ رہنے والا، بندہ تو خالد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی لفظ سے بنا خالدین، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون؟ جن کا انتقال کفر پر ہوا ہے، وہ کبھی بھی جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں اور عمر کے کسی حصے میں آ کر ایتھسٹ بن جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ 50-60 سال کی عمر تک مسلمان رہا اور وقت نزا آخری سانس کے وقت کافر ہو گیا، تو اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ 60 سال مسلمان رہا ہے، بلکہ وماتوا وہم کفار، اگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے تو اللہ کہتا ہے خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینذرون، اور تخفیف نہیں کی جائے۔ یخفف مانے کم کرنا، لا یخفف کم نہیں کیا جائے گا، تخفیف نہیں کی جائے گی، عنہم العذاب ان پر عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینذرون اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جنت کے اندر بھی جہنم میں ویکینڈ آ جائے گا، کوئی کہ بھائی 2 دن کی چھٹی ہے اور پھر دوبارہ جو ہے منڈے سے کٹ لگے گی۔ اب استغفر اللہ، وہاں ولا هم ینذرون ہے، مہلت دی نہیں جائے گی، استغفر اللہ العظیم۔ تو وہاں پر ہر لمحے عذاب ہوگا، اور فرمایا تخفیف نہیں کی جائے گی۔ اس آیت کے تناظر میں ایک حدیث جو ہے علماء نے بیان کی ہے اور کہا کہ ایک اعتراض اس آیت کے تحت لازم آتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر حضور کا چچا ابو لہب، جو کہ کافر تھا، جس کی مذمت میں قرآن اترا، اس کو کسی نے اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا ابو لہب تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے اپنے رشتہ دار کو بتایا کہ تم سے بچھڑنے کے بعد جب سے دنیا سے گیا ہوں کوئی راحت کا سانس میں نے نہیں لیا ہے، مسلسل عذاب مجھ پر ہوتا ہے، لیکن ہاں پیر کا دن جب آتا ہے تو پیر کے دن یہ جو میری ایک جو شہادت کی انگلی ہے، اس انگلی سے تھوڑا سا پانی مجھے دے دیا جاتا ہے، جس کو میں چوس لیتا ہوں تو مجھے کچھ افاقہ ہوتا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو میرے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا ثویبہ، ہمارے اس کو صوبیہ کہتے ہیں، حالانکہ صحیح تلفظ کا ہے ثویبہ۔ تو میرے پاس ایک کنیز تھی ثویبہ، جب وہ میرے پاس کی خبر لے کر آئی کہ اے ابو لہب تیرے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو میں نے بھتیجا پیدا ہونے کی خوشی میں ثویبہ کو اس انگلی سے آزاد کر دیا تھا۔ تو امام بخاری صحیح بخاری حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں کنیز کو آزاد کرنے کے صدقے میں میری اس انگلی سے جس سے آزاد کیا تھا، پیر کے دن اللہ مجھے پانی دے دیتا۔ تو بخاری شریف کی حدیث کو تفسیر میں انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ عذاب ہلکا کیا ہی نہیں جائے گا، اور یہاں پر عذاب کس کا ہلکا کیا جا رہا ہے؟ ابو لہب کا پیر کے دن، اور وہاں تو اس کو تھوڑا سا پانی دیا جا رہا ہے۔ تو بظاہر تو یہ حدیث اس آیت کے خلاف چلی جائے گی، تو اس کے مختلف جوابات انہوں نے نقل کیے ہیں، 5 سے 6 جوابات علماء نے دیے ہیں۔ ایک جواب انہوں نے وہ دیا ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، جس طریقے سے مرد پر سونا حرام ہے، لیکن ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سراقہ جب ایمان نہیں لائے تھے اور ہجرت مدینہ کے وقت انہوں نے حضور کا پیچھا کیا، تو حضور علیہ السلام نے انہیں خوشخبری دی، کہا کہ جب تم ایمان لاؤ گے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ قیصر و کسریٰ کے کنگن جو ہیں وہ تمہیں پہنائے جائیں گے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر فتح ہوا وہ علاقہ اور وہاں کے کنگن اس بادشاہ کے آئے، تو حضرت سراقہ بن مالک کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشن گوئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سونے کے کنگن پہنائے۔ اسی طریقے سے حضرت ایک صحابی ہیں،
ان کو کہا جاتا ہے کہ اب دو مرد کی دو گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو قرار دیا، حضور نے کسی کے ساتھ ڈیل کی اور بندہ ڈیل کرنے کے بعد مکر گیا، حضور نے کہا تو نے مجھ سے ڈیل کی ہے؟ اس نے کہا اگر کوئی ڈیل کی ہے تو بتائیے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو ایک صحابی، ایک روایت میں حضرت حذیفہ، غالباً حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، وہ قریب آئے اور وہ اس ڈیل کے وقت موجود نہیں تھے، لیکن کہنے لگے کہ جو رسول اللہ فرما رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، حضور سچا فرما رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ ڈیل ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے پوچھا، حذیفہ تم نے بن دیکھے گواہی کیسے دے دی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے کہنے پر بن دیکھے اللہ کی گواہی ہم نے دے دی ہے تو یہ تو پھر دنیاوی معاملہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے حذیفہ، دوسروں کے لیے کسی معاملے کے اندر دو مرد کی گواہی چلے گی، لیکن اگر کسی معاملے میں تو گواہی دے دے گا تو تیری ایک کی گواہی بھی دو کی کافی ہے۔ تو اسی طریقے سے علماء نے جواب دیا کہ سابق سب کے لیے معاملہ اور ہے، لیکن یہاں پر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، تو یہ خاصیت مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جواب یہ دیا، اور یہ بات جو ہے وہ قرین قیاس بھی لگتی ہے، اور یہ ایک عام ایسی بات ہے جو ایک عوام کو سمجھانا زیادہ آسان ہوتی ہے۔ پھر آخر میں فرمایا آئے رکوع مکمل ہوتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا اور تمہارا خدا جو ہے الہ واحد، وہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور نہیں ہے معبود مگر اللہ۔ دیکھیں یہاں پر پہلے آیا لا الہ، لا الہ آیا، پھر آیا اللہ۔ لا الہ جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نفی کو، اور اللہ کہتے ہیں اثبات کو۔ وہ حضرت کلام باہو میں لکھا نفی اثبات دا پانی ملیا، ہر جگہ ہر جائی ہو۔ وہ نفی اثبات کیا ہے؟ نفی آپ سب سے پہلے کرتے ہیں، کوئی خدا نہیں ہے۔ تو کسی نے بڑے اچھا جملہ کہا کہ کسی اور مذہب کے بندے کو اسلام کی طرف لانا مشکل ہے، لیکن ایتھسٹ کو لانا آسان ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ایتھسٹ کو لانا کیسے آسان ہے؟ دوسرا بندہ کسی مذہب کو تو مانتا ہی ہے نا، اور اس کو تو آرام سے لے کر آ سکتے ہیں، ایتھسٹ کو مشکل سے لے کر آئیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی دوسرا مذہب والا اور زیادہ خدا مانتا ہے، تو پہلے ان باطل خداؤں کو آپ رد کریں گے، ان باطل مذہبوں کو رد کریں گے، ان باطل چیزوں کا رد کریں گے، پھر اسلام کی حقانیت کو پیش کریں گے۔ لیکن جو ایتھسٹ ہوتا ہے وہ آدھا کلمہ تو پڑھ چکا ہوتا ہے۔ ایتھسٹ جو ہے، ایتھسٹ کیا کہتا ہے؟ لا الہ تو کہتا ہی ہے نا۔ ایتھسٹ کیا کہتا ہے؟ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو کلمے کا پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے۔ اس کو ایتھسٹ کو اب سمجھانا کیا ہے؟ اللہ۔ ایتھسٹ کو لا الہ تو سمجھ میں آ گیا ہے، یعنی اس نے سوچ لیا کہ کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے۔ جب اس نے سب چیزوں کی نفی کر دی ہے تو اس کو اقرار ایک ہی کا کروانا ہے، بس اللہ الا اللہ۔ تو آدھا کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے، آدھے کلمے کے لیے آپ محنت کر لیں۔ بہت سارے ہمارے آپ کو ملیں گے، ڈاکٹر صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ بہت سے لوگ ظاہر نہیں کر رہے ہوتے، مگر میں پرسنلی ایسے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کو میں جانتا ہوں کہ جن کے نام مسلمانوں والے رہتے کمیونٹی سوسائٹی مسلمانوں کی ہیں، لیکن اندر سے وہ ایتھسٹ ہو چکے ہیں، اندر سے ایگنوسٹک ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، تو اس وجہ سے ظاہر نہیں کرتے، کھل کر بولتے نہیں ہیں، لیکن اندر 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 وہ شک ان کو ایتھزم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ان لوگوں پر ہمیں کیسے محنت کرنی ہے کہ لا الہ تک تو وہ آ چکے ہیں، اللہ انہیں سمجھایا، وہی فرمایا لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے مگر وہ، ہو کو مانا وہ، کون؟ اللہ۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے مگر وہ، اور وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ ہے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور اس طریقے سے تیسرا رکوع ہمارا دوسرے پارے کا مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے کمالات سے، اس کے نورانیت سے، اس کے روحانیت سے، اور اس کے ذریعے سے مالک کریم نے جو ہدایت کے چشمے رکھیں،
اللہ اس سے ہمیں سیراب کرے اور دین کی تعلیم کو آگے پہنچانا ہمیں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔